لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں اہل تشیع کے یہاں میرے مطالعے تک، ہو سکتا ہے کسی نے اور کچھ لکھا ہو تو نہیں معلوم، میرے مطالعے تک یہ ہے کہ اہل تشیع کے یہاں سب کے نزدیک کوثر سے مراد اولاد ہے. پھر دھیرے دھیرے بات آئے گی. لیکن اور جو ہمارے علماء ہیں اہل اسلام میں، ان کے یہاں اقوال مختلف ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. تو اس پر تھوڑی دیر بات ہوگی، لیکن 1-2 منٹ اور کہ دیکھیے معنی جو ہیں ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ لفظ کے معنی ہے ڈکشنری میں کچھ، لغت میں کچھ، لیکن بولنے والا مراد کچھ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، مگر مرادی معنی اسی وقت صحیح مانے جا سکتے ہیں کہ جب اصلی معنی میں اور مرادی معنی میں مطابقت پائی جاتی ہو. اگر مثلا پاگل کے معنی کیا ہے؟ پاگل، دیوانہ، کرک. اب جو ہے وہ تو پاگل کے معنی یہ ہیں. آپ نے کہا کہ وسیع حسن صاحب آ رہے تھے، آپ نے کہا دیکھو پاگل آ گیا. تو معنی پاگل کے کچھ ہے، مراد کون ہوا؟ وسیع حسن. لیکن یہ مراد اسی وقت صحیح ہوگی کہ جب وسیع حسن کے اندر کچھ خلل ہو. صلوات بر محمد. غور کرو، تو جب تک خلل ہوگا نہیں تب تک مرادی معنی درست نہیں ہوں گے. تو یہ بات میں آسانی سے آپ کو سمجھا لے گیا کہ ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے مرادی معنی. مرادی معنی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، مگر مرادی معنی لینا اسی وقت درست ہوگا جب اس میں اور اصلی معنی میں مطابقت اور مناسبت پائی جاتی ہو. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو پہلے تو یہ طے ہو کہ کوثر کے لغوی معنی کیا ہیں، کوثر کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. صلوات توجہ فرمائے نا آپ نے، تب یہ ہوگا کہ کوثر سے مراد. اب جب آئیے گا کوثر کے معنی میں، تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، اور اس میں بھی مبالغہ. کثرت کے معنی تو خود ہی کثرت ہے،
اور وہ بھی کثرت کے مبالغے کے ساتھ. لیکن کثرت دو طرح، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی. ایک جگہ ہے صاحب جو ہے وہ 10,000 آدمی اکٹھا، سب شرابی ہیں، بہت پبلک ہے بھائی، واہ 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 واہ، یہ کیا کثرت اچھی چیز ہے. ایک جگہ ہے صاحب 25,000 آدمی اکٹھا ہے، سب کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، مومن ہے، کربلائی ہے، حاجی ہے، یہ بھی کثرت ہے. لیکن ایک کثرت اچھی ہے اور ایک کثرت بری ہے. عربی میں اس کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوگا. کوثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں مگر اچھی کثرت. بری کثرت کے لیے قرآن میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، الہاکم التکاثر. تو تکاثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں لیکن وہ بری کثرت ہے. تو اب کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ اچھی کثرت. اسی لیے آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوگا، گھر جا کے ترجمہ پڑھیے گا تو اس میں ممکن ہے یہ ترجمہ لکھا ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اچھی. تو یہ ہو گیا ایک لغوی معنی کوثر کے کیا ہوئے؟ خیر کثیر. اب آئیے اس کوثر سے مراد کیا ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اہل تشیع کے یہاں تقریباً سب کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، کثرت نسل ہے. لیکن بقیہ جو فرقوں کے علماء ہیں ان کے یہاں مختلف اقوال ہیں، جس میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے اور بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی، امام بھی کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی. ان کی کتاب ہے تفسیر الکبیر، اور تقریباً اس الکبیر میں انہوں نے سارے اقوال نقل کر دیے. جلدی جلدی 2-3 سناتا ہوں پھر اپنی منزل پر آتا ہوں. صلوات در محمد و الکبیر. تو مختلف اقوال نقل کیے انہوں نے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. نمبر 1، جلدی جلدی، کوثر سے مراد حوض کوثر سنا ہے، 1. 2، کوثر سے مراد نہر کوثر. 3، کوثر سے مراد علماء. 4، کوثر سے مراد ایک قول ان کا بھی ہے کیا؟ اولاد. کیوں کہا آپ نے یہ مختلف اقوال؟ تو نمبر 1، کوثر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کثرت، اچھی کثرت. مراد اسی وقت صحیح ہوگی کہ جب لغوی معنی اس میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہوں. آپ نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض، تو حوض تو چھوٹا سا ہے نا، وہ حوض کہتے ہیں اس کو، تو اس کو کوثر کیوں کہا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کوثر کو حوض کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ بہشت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں. تو چونکہ نہروں کی کثرت اس سے ہے اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور مراد وہ ہے. کہ کیسے کہا؟ تو انہوں نے اس میں روایت پیش کی کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کو بھی دکھلایا گیا. تو ٹہلاتے ٹہلاتے جبریل حضرت کو لے آئے حوض کوثر پر. کیا پانی تھا صاحب، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید. پیغمبر نے اس میں ہاتھ ڈالا ان کی روایت کے مطابق اور فرمانے لگے کہ بھائی جبریل ہمیں یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ، یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کہا تو چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض. اب اگر یہ مراد ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. صلوات. یہ ایک ہو گیا. اب آئیے 2. شروع میں بور ہوں گے مگر توجہ رکھیے. دوسرا قول کیا ہوا؟ کوثر سے مراد نہر. کہا اس میں کہاں کثرت ہے؟ کہا اس میں کثرت اس لیے ہے کہ جتنے لوگ محشر میں ہوں گے سب پانی پینے کے لیے وہیں اکٹھا ہوں گے. تو چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے اس کو کوثر کہا گیا. 2 قول ہو گیا. 3، کوثر سے مراد علماء. اب اگر یہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہے پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں
کثرت سے علماء پیدا کیے. صلوات. آئیے بھی پھر اس پر رکوں گا. تو یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد تو فخر الدین صاحب سرسری نکل گئے، لیکن یہاں جب آئے تو فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر سے مراد علماء ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ولعمری، اور میری جان کی قسم، یہ تو سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا، یعنی علماء میں بڑے، امت میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے. ایک چیز میں اپنے یہاں کی سنا دوں آپ کو. پھر انہوں نے دلیل دی. یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے. کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء جسٹ لائک بنی اسرائیل کے انبیاء، یا بعض کہتے ہیں افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. یہ آپ کا تو اتنی بڑی حدیث موجود ہے کہ امت کے علماء کو پیغمبر نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑھا دیا یا ان کے برابر کہا، تو یہ خیر کثیر نہیں ہے، یہ تو اور بڑھیا کوثر ہے. اسی لیے قسم کھائی. ایک لطیفہ سنیے آپ صلوات در اسی پر، وہ مزیدار ہے. یہ آپ کیا، ہم لوگوں کے استاد تھے، خدا غریق رحمت کرے. ہم لوگ کیا ہوتے بڑھوتی میں ذرا سا ہم لوگ شریک ہوئے. مرحوم مدرس افغانی رحمت اللہ علیہ تو اپنے درس کے دوران قصے اور لطیفے خوب سنایا کرتے تھے تاکہ لڑکے تھوڑا ہنس وس لیں تو پھر متوجہ ہو جائیں کلاس کی طرف. تو انہوں نے ایک دن سنایا کہ جناب مرحوم مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے نا؟ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن خواب دیکھا رسول اللہ اور جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کے برابر کر دیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا بھائی ایک عالم ہماری امت کا ہے، بات کر کے دیکھ لو. جناب موسیٰ نے مقدس سے کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو مقدس اردبیلی نے اپنا شروع کر دیا، میرا نام احمد ہے، میرے ابا کا نام ابو ذر ہے، اور ہم اردبیل کے رہنے والے ہیں، تو فلاں محلے مکان ہے، وہ یہ ہے، وہ ایک لمبا. تو جناب موسیٰ نے کہا ارے 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 بھیا، ہم نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، ایڈریس تو پوچھا نہیں تھا، یہ اتنا لمبا چوڑا جواب. تو مقدس اردبیلی نے کہا صاحب آپ کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا آپ سے بھی تو اللہ میاں نے خالی اتنے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، بات ختم. آپ کہہ دیتے عصا ہے، بات ختم. آپ نے بھی تو لمبا چوڑا شروع کیا، یہ میرا عصا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں، اس سے جانور ہکاتا ہوں، اور بھی بڑے کام ہیں. جناب موسیٰ نے کہا یار تم سمجھے نہیں، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، تو جتنی دیر خدا سے بات کروں گا اتنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے. کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، جتنی دیر بات کریں گے اتنا ہی ہم. صلوات در محمد. تو تیسرا قول ان کے بقول کیا ہے، علماء امت. لیکن مزیدار یہاں ہے تو طے کیا، اب ترجمہ کیا ہوگا بولیے خوب. ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. فخر الدین رازی کہتے ہیں ہماری جان کی قسم، اس سے بڑا خیر تو ہے ہی نہیں. ہمیں ذرا دیکھو تو کہ نبی کی امت میں اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مثال دی ہے وہ سن لیجئے کہ یہ سب سے بڑا خیر ہے. ہمیں غور تو کرو کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے علماء نبی کی امت میں پیدا کیے ہیں. کل باقر والصادق والکاظم، جیسے امام باقر، جیسے امام صادق، جیسے امام کاظم. صلوات در محمد. یہ دیکھیں تو یہ تین قول انہوں نے بیان کیے، حوض، نہر اور علماء. اور بھی اقوال ہیں تو خالی اسی میں آپ کا ٹائم ہم کو نہیں، یہ تو مقدمتاً ہو گیا. قیل اولادہ،
اب وہ کہتے ہیں کہ اور ایک قول یہ بھی ہے. یہ میں نے اس ڈھنگ سے ترجمہ کیوں کیا؟ میرے اس لہجے سے ہلکا لگا کہ نہیں لگا؟ اور کہتے ہیں تو اس سے تو ہلکا ہوا نا. تو آپ نے یہ لہجہ کیوں اپنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں اگر ہلکے چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں قیلا، کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے حساب سے وہ زیادہ مضبوط ہے، یہ قول ہلکا ہے. صلوات. اب آپ غور کیجئے مجلس تک کہ یہ ہلکا ہے کہ سب سے بھاری ہے. قیلا اولادو، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. ہم نے آپ کو کثرت سوال، آپ نے حوض کہا، حدیث پیش کی. آپ نے علماء کہا، حدیث پیش کی. تو یہ آپ نے اولاد کہاں سے کہہ دیا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی چیز ہے؟ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر؟ تو اب انہوں نے پورا ایک قصہ سنایا. صلوات پڑھیے، پہلے قصہ سنیے پھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے؟ بولو. رسول اللہ کے لڑکا تھا کہ نہیں تھا؟ 3 بیٹے. قاسم سب سے بڑے، طاہر، طیب، 3. اور ایک قول یہ ہے کہ چوتھے فرزند بنام عبداللہ. تو بعض کہتے ہیں کہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں تو ان کی بات صحیح 3. اور اگر طیب اور عبداللہ الگ الگ ہیں تو 4 بیٹے. تو پیغمبر کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 3 یا 4. یہ سارے بچے رسول اللہ کے ان کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئے. نہ قاسم، نہ طیب، نہ طاہر. سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. یہ 3 کا انتقال ہو چکا. اب آخری ایک بیٹا بچا، کیا نام ہے؟ عبداللہ. صاحب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. رسول اللہ عبداللہ کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے. تب تک ایک آدمی، بڑا بدتمیز آدمی، نام ہے اس کا عاص ابن وائل. کیا نام ہے؟ عاص ابن وائل. اس نے راستے میں جب پلٹنے لگے تو رسول اللہ پر تانا مارا، طنز کیا. بس ختم دین وین ان کا، اسلام ختم. اب کون ہے؟ کیوں کہ اب یہ تو ہو گئے ابتر. ان کے کوئی اولاد و اولاد تو رہی نہیں، یا جس کو کہتے ہیں نا دیہات میں نربنسیا. تو ان کا دین چلائے گا کون؟ اب تو کوئی ہے نہیں. یہ پیغمبر کو اس نے تانا دیا. بدتمیزی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نالائقی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک بات رک کے کہوں گا کہ بدتمیز ہے، دشمن ہے، نالائق ہے، مگر دشمنی کے باوجود ان کفار کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اس دین کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی چلا سکتی ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات در محمد و آل. تو اس نے رسول اللہ پر طنز کیا کہ اب ان کے اولاد تو ہے نہیں، دین وین بولیے کون چلائے گا؟ یہ تو ابتر ہو گئے، نربنسیا ہو گئے، بے اولادیں ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا. اب واپس چلیے. چوتھے نمبر پر فخر الدین رازی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اولاد کا. صاحب اولاد کیوں کہا آپ نے؟ وہاں دلیل دی، وہاں دلیل دی، وہاں حدیث بیان کی، تو کوثر سے مراد اولاد کیوں؟ اب ان کا جملہ یہ ہے تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں اس لیے کہ انما نزلت هذه السورة ردًا على من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل بدتمیز کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا.
تو جب اولاد نہ ہونے کا طعنہ کے جواب میں کوثر آیا ہے تو کوثر سے مراد اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک ہو گیا۔ اب آئیے ہمارے موجودہ علماء میں ایک بزرگ عالم ہے کمال الدین صلوات بر محمد سید کمال حیدری، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اس مسئلے، کہا یار یہ تم نے کئے بجے بیٹھے تھے؟ 12:10 پر، 20 منٹ ہو گیا، تو مطلب ان کا یہ کہ 20 منٹ بلا وجہ پبلک کا ٹائم ضائع کیا کہ کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ، 2 دونا 4 ہے۔ پہلی اور آخری آیت کو ملا کے پڑھ لو، کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوثر کا مطلب کیا ہے، بیچ والی چھوڑ دیجیے، ابھی بیچ والی پر بھی آئیں گے۔ پہلے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، تب اس کثرت سے مراد اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ صلوات بر محمد، یہاں تک آگے۔ اب آئیے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو، اب اس میں ایک آدھ نکتے بڑے غضب کے فخر الدین رازی نے بیان کیا، آج اپنی جیب سے نہ پڑھ کے انہی کے 2 ایک سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے ابا کہاں رہتے ہیں اور دادا؟ ارے نالے، کیا نام بتایا آپ نے؟ میسم بھائی نے مجھ کو ایک رومال دے دیا، مولانا رکھیے۔ میں نے کہا خیریت؟ کس خوشی میں؟ کہ آپ مولا کی مجلس پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، رکھیے۔ تو یہ انہوں نے ہم کو عطا کیا رومال، انا اعطینا، ہے نا؟ تو انہوں نے ہم کو کیا کیا؟ عطا کیا رومال۔ بدلے میں ہم سے کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطا بلا عوض۔ انہوں نے ہم کو رومال دے دیا اور اس کے بدلے میں ہم سے کوئی مطالبہ، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بلا عوض۔ ایک یہ کہ انہوں نے ہم کو رومال دے دیا، ہم نے کہا بھیا کس خوشی میں؟ کہنے لگا ہمارے دادا کا فاتحہ پڑھوا دیجیے گا۔ ہم نے پڑھوا دیا۔ تو اب جو انہوں نے رومال دیا اس کا بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بالعوض۔ تو اب عطا کی ہوئی 2 قسمیں، ایک عطا بالعوض، ایک عطا بلا عوض۔ اب صاحب بڑے تعلقات تھے، ایک دن انہوں نے فون کیا کہ وہ ایسا ہے کہ دادا کی مجلس کرنا ہے فلاں تاریخ کو 15 دسمبر کو۔ ہم نے کہا بھیا ہم نہیں خالی ہیں۔ یہ سمجھے تھے کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ابھی تو رومال تازہ تازہ دیا ہے نا؟ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج، 10 روپیہ کے رومال دیں گے، 100 روپیہ کام لیں گے۔ صلوات بر محمد، ہے نا؟ تو ان کے دماغ میں، برا تو نہیں مانو بیٹا، تو ان کے دماغ میں ایک ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں، ابھی پرسوں ہی تو رومال دیا ہے۔ ہم نے کہا بھیا کیا بتائیں بیٹا، 15 دسمبر تو ہم نہیں خالی ہیں۔ بھئی یہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا اے مولوی صاحب میرا رومال واپس کیجئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو رومال واپس مانگنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات دربار سنیے۔ اب میں یہ آپ کا شیعوں کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، جناب فخر الدین رازی اس سوال کو اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ عطا کیا، عوض نہیں لیا، جب چاہیں اپنا رومال واپس مانگ سکتے ہیں، ابو حنیفہ کو۔ اور اگر عوض لے لیا تو اب لاکھ تب جائیں، ان کو واپس مانگنے کا حق۔ فتویٰ سن لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد فخر الدین رازی نے سوال اٹھایا، اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی۔ یہ عطا ہے نا، عطا بالعوض ہے کہ بلا عوض ہے؟ بدلے میں اللہ نے کچھ مانگا یا نہیں مانگا؟ اگر اللہ نے کچھ نہیں لیا تو اللہ ہے، جب اس کا موڈ ہو اولاد پیغمبر واپس لے لے، دنیا میں ایک سید نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر عوض لے چکا تو بقول ان کے پھر اللہ میاں ہوں، وہ واپس نہیں لے سکتے۔
کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ کوثر عطا کرنے کے بعد اللہ نے لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، آپ بدلے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ تو اب جب لے چکے تو قیامت آ جائے گی، اولاد رسول کائنات سے ختم نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد و آل، جو فرمایا تو یہاں تک آپ آ گئے۔ تو کوثر سے مراد بولیے اولاد، کثرت نسل۔ اب دوسرا سوال، مصداق کون ہے؟ ایک ہے لغت، ایک ہے مراد، ایک ہے مصداق۔ تو ٹھیک ہے، کوثر سے مراد کیا ہوا؟ اولاد۔ مصداق کون ہے؟ یعنی کس کے ذریعے رسول اللہ کی اولاد چلی؟ تو ایک بات فائنل ہو چکی، 3 یا 4 جتنے بھی بیٹے ہیں وہ اس منزل تک پہنچے ہی نہیں کہ آگے نسل چلتی۔ تو بیٹوں کا تو معاملہ بولیے ختم ہو گیا، اب بچی بیٹیاں۔ صلوات بر محمد۔ رسول اللہ کے کتنی لڑکیاں ہیں؟ بولو، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ ہاں 4، بہت اچھا بات ہے، کہا جاتا ہے نہیں، کتنی ہے؟ 1۔ تو اب یہاں پر معاملہ پھنس گیا۔ رسول اللہ کے ہم کہتے ہیں 1 بیٹی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے دعائیں آ گئی ہیں اس کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 4 بیٹی، اور سب کے نام ہیں۔ سب سے بڑی زینب، اس کے بعد کلثوم، اس کے بعد رقیہ، سب سے چھوٹی جناب، پوچھ تو لو یار، چاہیے کہ نہ چاہیے بھی آج پریشان ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو کتنی بیٹیاں؟ زینب بولیے، کلثوم اور رقیہ 3، اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں کہی جاتی ہیں۔ دیکھیں اب اس پر جائیں گے تو پھر پوری بحث، کس سن میں شادی ہوئی، پھر کتنے جو ہے گیپ سے یہ بچے پیدا ہوئے، تو خالی 4 بیٹیوں ہی تک تھوڑے رکیں گے، پھر 4 بیٹے بھی تو جوڑے جائیں گے اسی میں۔ صلوات بر محمد۔ ایک بات، دوسری بات، یہ لوگ زندہ تھیں رسول اللہ کے سامنے یا پیغمبر کی زندگی میں انتقال ہو گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں زندہ تھیں تو رسول اللہ کی عدالت پہ حرف آ جاتا ہے کہ جب صاحب آپ کے 4 لڑکیاں ہیں تو 1 کو فدق کیوں دیا؟ صلوات، یہ انصاف کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب اچھا انتقال ہو گیا، تو ہم نے کہا تب بھی آئیے اچھا اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، زینب نام کی ہیں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کلثوم رقیہ نام کی ہیں عورتیں، اس لیے کہ اسی میں ایک زینب کی بیٹی ہے جن کا نام ہے امامہ۔ جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجیے گا، یہ امامہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہوگی۔ تو اگر کوئی زینب نہیں تھی تو امامہ آئی کہاں سے؟ تو اس کا مطلب تھیں۔ عقل کہتی ہے کہ بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کہ تب پھر کیا؟ صلوات بر محمد، جلدی سے۔ یہ تو آپ کے ہاں بھی ہے کہ امامہ نام کی بیٹی ہے، تو اگر وہ جناب فاطمہ کی سگی بھانجیاں تھیں تو جیسے حسن نواسے، حسین نواسے، جیسے زینب نواسی، جیسے کلثوم نواسی، ویسے ہی تو امامہ بھی نواسی ہوں گی، ویسے ہی تو ہوں گی نواسی نا۔ ٹھیک ہے کہ بیٹیاں نہیں تھی، فدق دے دیا۔ ہمارے یہاں کا یتیم کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، تو چلیے محجوب ہو گئی تھی بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں، تو بیٹی تو تھی نا، تو دوسروں کو یتیم کا جو ہے وہ سنانے والے کم از کم فدق دیتے وقت اتنا کہہ دیتے رسول اللہ کہ وہ تمہاری بہنیں محجوب ہو گئی ہیں، ہم تم کو یہ سب دے دیتے ہیں، مگر بھانجی ہے تمہاری، ذرا امامہ کا بھی خیال رکھنا۔ یہ تو ہونا چاہیے نا، وہ بھی نہیں ہوا، تو پھر چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء نے فرمایا، صلوات بر محمد۔ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے
دیکھیے شریف لوگوں کے یہاں یتیموں کا بڑا خیال ہوتا ہے، غریبوں کا بڑا. تو یہ زینب، کلثوم، رقیہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں دوسرے شوہر کی تھیں مگر خدیجہ کی تھیں، یہ بھی نہیں مانتے. اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جناب خدیجہ کی عمر 27 سال یا 28 سال، اور بعض روایتوں میں 25 سال، یعنی رسول اللہ بھی 25 کے، بھی 25 کی، زیادہ زیادہ 28 ہے. تو اور شادی ہوئی نہیں تھی ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق. کہ تب یہ کون ہے؟ جواب اس کا بعض بزرگوں نے دیا ہے کہ یہ اصل میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، بہن کی. تو خدیجہ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، دل اتنا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو اپنے حبیب کو حوالے کر دیا، تو وہ پال رہی تھیں. تو جناب خدیجہ کون ہوئی؟ زینب و کلثوم و رقیہ کی خالہ اماں ہے نا. اب خالہ اماں کی شادی ہو گئی تو ان کو کہاں چھوڑیں؟ تو لے کے آ گئیں. تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ رک جائیے، پہلے ایک چیز سنا دوں، عربوں کا مزاج تب سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت، یہ بہت توجہ سنیے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. جب ولادت کا وقت آیا تو جناب خدیجہ نے مکے والیوں کے یہاں کہلایا کہ پیدائش ہونے والی ہے، تم لوگ آ جاؤ، میرا ساتھ دو کچھ. یہ سب جناب خدیجہ سے ناراض تھی، تپی ہوئی تھی. ناراضگی کی وجہ بھی سن لیجئے. صلوات بر محمد. اب جیسے ایک آدمی ہے، اس کے 50 بیگھہ کھیت ہے، وہ ایک لڑکی اس کے ہے، ہمارے 10 بیگھہ ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایک ہی لڑکی اس کے ہے، 10 میرا اور 50 وہ بھی مل جائے گا تو 60 ہو جائے گا. تو ہمارے برابر کون ہے؟ یہ اسی ٹائپ کا کچھ. میں چھوٹے موٹے لوگوں کی تو ہمت ہی نہیں تھی، لیکن جن کا تھوڑا بہت گوں گاں بزنس کرتا تھا ان کو لگا کہ صاحب خدیجہ سے بڑے پیسے والی تو کوئی ہے نہیں. اگر ہماری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو کچھ تھوڑا بہت 10-5 ہزار ہمارا اور یہ ملینرز جو ہے وہ خدیجہ، دونوں ملا کے پھر پورے عرب میں ہم تو آئیں. تو ان کے پاس گئے، کہنے لگے یار اپنی بیوی سے بات کرو، ذرا خدیجہ سے بات کریں. وہ انکار ہو گیا. ان کے پاس گئے، ان کی بیوی گئیں، وہ انکار ہو گیا، کسی کی ہاں نہیں کی. اور ادھر رسول اللہ نے پیغام نہیں بھیجا، الٹا معجزہ وغیرہ دیکھ کے ادھر سے پیغام آیا. تو اب یہ عورتیں تپی ہوئی ہیں پہلے سے کہ ہم نے اتنا بڑھیا بڑھیا رشتہ دیا، تب تو سمجھ میں نہیں آیا. اب جو پیدائش کا وقت ہوا تو ان سبوں نے اسی کی کسر نکالی. سنیے آپ. صلوات بر محمد. سنیے آپ کسر. میرا کام یہ ہے کہ میں کتابوں سے نکال کے اس کو ٹھیٹھ دیہاتی زبان میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. تو آپ کہلوایا آ جاؤ، پیدائش کا وقت ہے تاکہ تمہارا ان سبوں نے جواب کہلایا، انتے اسیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، وتزوجت محمدا، اور تم نے الٹا جا کے محمد سے شادی کر لی. کون محمد؟ رسول اللہ کے والد کا نام بتائیے. جناب عبداللہ. تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہماری تو سنا نہیں تم نے. عبداللہ کے لڑکے سے شادی کر لی جا کے. لیکن کمال یہی ہے کہ ان لوگوں نے عبداللہ کا نام ہی نہیں لیا. جب بیوی نے کہلایا آ جاؤ تو کہنے لگے کہ انتے عصیتنا، تم لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، تم نے ہم لوگوں کی نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. تو ابو طالب کے لڑکے ہیں کہ عبداللہ کے؟ لیکن ایسا اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ لوگ عبداللہ کی جگہ ابو طالب کا یتیم کہنے لگے. تو جو دکھتا ہے آدمی وہی کہتا ہے. یہی چیز وہاں آئی، خالہ اماں کی شادی ہو گئی.
خالہ اماں تینوں بیٹیوں کے لے کے آ گئی یہاں، تو رسول اللہ کون ہوئے؟ خالو ابا اتنا پیار دیا کہ خالو نکل گیا، ابا رہ گیا۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا تو اب طے ہوا کیا کہ جناب رسول خدا کے کتنی بیٹیاں؟ ایک بیٹی، کون؟ فاطمہ زہرا۔ اور اب اللہ کہتا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت اولاد عطا کی۔ اولاد کس سے چلی؟ صرف اور صرف جناب فاطمہ سے۔ تو کوثر کے معنی کثرت، مراد اولاد، مصداق صرف اور صرف حضرت فاطمہ۔ صلوات۔ ابھی رکیے، ایک چیز اور سنو۔ تو جناب فاطمہ، کوثر سے مراد و مصداق سب کچھ کون ہوا؟ کس کی ذات مبارک؟ بی بی فاطمہ کی۔ فاطمہ کے کتنے لڑکے؟ لڑکیوں کی بات چھوڑ دیا، زینب ام کلثوم کی نسل بیٹے سے کتنے لڑکے ہیں؟ تم بتاؤ۔ نہیں یار، ہاں کس نے کہا کتنے لڑکے؟ 3، امام حسن، امام حسین اور محسن یا محسن علیہم السلام۔ ہو گئی بات۔ محسن شہید ہو گئے، ان کے لیے ولادت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا، شہید ہو گئے۔ تو یہ محسن کی شہادت کو خالی محسن کی شہادت مت مانیے، یہ کوثر پر حملہ ہے۔ یہ محسن نہیں شہید ہوئے، رسول اللہ کی 1/3 نسل کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ صلوات۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ 1/3 نسل پیغمبر کی پہلے دن، تو محسن 1/3 تو یہ چلی گئی۔ اب آئیے، امام حسن، قاسم نسل چلی کہ نہیں چلی؟ نہیں نا۔ عبداللہ ابن حسن نسل چلی کہ نہیں چلی؟ ایک حسن ابن حسن، حسن مثنیٰ سے امام حسن کی نسل چلی، بس۔ ادھر آئیے، علی اکبر نسل چلی کہ نہیں چلی؟ علی اصغر نسل چلی کہ نہیں چلی؟ ایک حسن اور ایک امام سجاد، بس 2 لوگوں سے نسل چلی ہے۔ تو شروع ہی میں کتنا کاٹ دیا گیا؟ اس کے باوجود دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جنگل ایسا نہیں ملے گا جس میں ایک گھر صحیح اولاد فاطمہ کا پایا نہ جائے۔ صلوات در محمد۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اعجاز، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات بر محمد۔ بس لو بھیا، انہی والی بات کو سن لیجئے آپ۔ ہم سوچ بھی رہے تھے کہاں جائیں، دیکھیے اللہ بہت مددگار ہے، اللہ نے ان کو بلوا دیا کہ ادھر چلو۔ صلوات در محمد۔ اور کیا بہت مزیدار کیا تھا؟ جنت کے دروازے پہ، سمجھے آپ؟ اتنی عظمت والی بی بی ہے نا، اتنی عظمت والی۔ اچھا ایک چیز اور سن لیجئے، کیا غضب! قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ قرآن میں ہے۔ پیغمبر سے کیا کہا گیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم ان قریب وہ عطا کریں گے کہ آپ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ عطا کیا کیا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا، یعنی فاطمہ وہ ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے فاطمہ عطا کرتا۔ صلوات در محمد۔ دو دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ اس عظمت کے باوجود ذرا سنیے، یہاں دیکھیے مجمع میں، اب یہیں سے میں ان کی بنا پر گھوم رہا ہوں،
مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں. کئی طرح کے؟ بولیے. دو. یا تو آپ سید ہیں اور یا بولیے غیر سید ہیں. بقیہ کچھ نہیں ہے. پٹھان اور مرزا اور انصاری اور نائی اور دھوبی کچھ نہیں. سب اللہ کے بندے آدم کی اولاد ہیں. ہاں جناب فاطمہ کے خون کا تو ایک شرف ہے نا, اس لیے میں نے کہا کتنی طرح کے لوگ ہیں اس مجمع میں؟ صرف دو طرح کے. یا آپ سید ہیں یا غیر سید ہیں. اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ کون ہوئی آپ کی؟ ماں. دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو چاہتا ہے؟ بولیے. اب چاہت سن لیجئے. جناب فاطمہ کی وصیتیں جب آپ دیکھیں گے نا تو ایک تو ہے زبانی مولا سے بیان کی, ایک وصیت یہ ہے جو بی بی کی شہادت کے بعد پرچہ نکلا تکیے کے نیچے سے, تو اس میں ساری وصیتوں کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ وصیت کیا ہے؟ فرماتی ہیں علی اور میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا. تو اگر خالی اتنا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ زینب ام کلثوم امام حسن حسین علیہ السلام کو سلام کہلایا ہے, لیکن جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ علی میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا الی یوم القیامہ, قیامت تک. تو جو میں سمجھا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو سید و فاطمہ نے تم کو سلام کہنا. سمجھ گئے؟ یہ تو ایک ہو گئی. دو, اگر آپ سید نہیں ہیں تب بھی سن لو, اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ کو آپ سے لگاؤ ہے. سنیں گے؟ بس دو تین جملے سن لیجئے. جنت کے دروازے پہ کھڑی آ گیا میں وہاں. کہتے ہیں کہ جب بی بی کا عقد ہونے لگا تو بی بی نے پوچھا بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا؟ ہاں. میرا مہر کا جو چاہو مانگ لو. کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے. پھر کہ بس اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا, ادھر جبریل. اللہ گارنٹی لیتا ہے, ضمانت لیتا ہے, کل کو فاطمہ کا حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کریں. یہ ایک ہو گیا. اب آئیے ان صلی اللہ کے اوپر. بہت لمبی روایت ہے, میں گھڑی وہی دیکھ رہا ہوں کہ وقت نکل گیا ہے, بس 10 منٹ میں ختم کر دینا چاہیے. تو اس بیچ والی آدھی روایت کو میں کاٹ دیتا ہوں, لاسٹ سے شروع کرتا ہوں. قیامت جب آئے گی تو روایت کہتی ہے کہ اچانک محشر میں ساری مخلوقات ہوں گی, انسان سارے. آواز آئے گی جبرائیل کی, یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے محشر والو بند کرو اپنی آنکھ, اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اتنے میں جبرائیل امین ناقہ لے کے آئیں گے. پھر اس ناقے کے بھی خوب فضائل بیان کیے گئے. بی بی کو اس ناقے پر بٹھلایا جائے گا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. تو روایت کہتی ہے 1,00,000 فرشتے دائیں, 1,00,000 بائیں, آگے پیچھے, اس طرح سے بی بی کو لے کے آئیں گے فرشتے جبرائیل الی باب الجنہ, جنت کے دروازے پر. اب جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تلتفت, وہاں رک جائیں گی. وہاں بولیے رک جائیں گے. البتہ ایک چیز جو ہے ہم بتا دیں, شاعر کی بات ہے, یہ جو ہے نا کہ وہ دروازہ جنت پہ پہنچے تو کہنے لگا یہ کیا کریں, یہ کھڑی ہیں, وہ پہنچ بے نہیں کریں گے. صلوات یہ ذہن میں رہے. ہاں وہ بیچارے شاعر نے کہہ دیا ٹھیک ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صراط ہی سے کوئی گزر نہیں سکتا اگر محبت علی نہیں ہے. تو وہ تو پہلے ہی ٹپک چکے ہوں گے, جنت کے گیٹ تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. مگر فاطمہ والی سن لیجئے سلام. اس صفائی ہم نے اس لیے دی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ واقعی یار یہ سب جنت کے گیٹ تک پہنچ جائیں گے, وہاں سے لوٹیں گے. نہیں, صراط ہی نہیں پار کر پائیں گے. صلوات بر محمد. جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گی, روایت کہتی ہے تلتفت, رک جائیں گے.
जैसे ही रुकेंगी आवाज़ कुदरत आएगी, या बिन्त हबीबी माँ इल्तिफ़ातों के, हे मेरे हबीब की बेटी क्या बात है, रुक क्यों गई? हमने आपके लिए जन्नत का हुक्म दे दिया, तशरीफ़ ले जाइए। बीबी का जवाब होगा, खुदा आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ। बस जैसे ही शहज़ादी ये जुमला कहेंगी, आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूँ, आवाज़ कुदरत आएगी, इरजई वनज़ुरी, जाइए वापस और जाके ख़ुद चेक कीजिए। जिसके दिल में भी आपकी या आपकी ज़ुर्रियत की मोहब्बत हो, उसका बाजू पकड़िए, ले जाइए बहिश्त में। ये रिवायत रसूलुल्लाह से है, नक़ल किया पाँचवें इमाम ने। पाँचवें इमाम ने जो मिसाल दी है बड़े गज़ब की है। शहर वाले समझ पाएँ न समझ पाएँ, गांव के लोग ज़रूर समझ जाएंगे। पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि बीबी आएंगी महशर में। अब इमाम ने जो मिसाल दी है वो सुनिए। फरमाते हैं जैसे परिंदे ख़राब दानों के बीच से अच्छे दाने छांट लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से फातिमा अपने चाहने वालों को चुन लेंगी। सलवात बर मोहम्मद। और अब लेके आएंगी कहाँ? बहिश्त के तक। जैसे अब तो लाखों आदमी हैं जो शफात होके अपना वहाँ से बच गए, जन्नत के गेट तक पहुँचेंगे, अल्लाह इनके दिल में डालेगा रुको, तो ये लोग रुक जाएंगे। फिर उल्टा खुदा पूछेगा, या अहब्बाई मा इल्तिफ़ातुकुम, क्या बात है भाई तुम लोग क्यों रुक गए? हमने तुम्हारे बारे में फातिमा की शफाअत कबूल कर ली। तब ये लोग जवाब देंगे, पब्लिक, खुदा हम अपनी हैसियत जानना चाहते हैं। हम तो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी थे ना, हम तो अक़लियत दर अक़लियत थे ना, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी थी और आज भी है। बस दुआ कर लीजिए, खैर नहीं है। या अल्लाह, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तू हिफाजत फरमा। तो अब ये लोग आएंगे जन्नत के दरवाजे तक। अल्लाह कहेगा, या अहब्बाई मा इल्तिफ़ातुकुम, क्या बात है तुम लोग क्यों रुक गए? हमने तुम्हारे बारे में फ़ातिमा की शफाअत कबूल कर ली है। तो इनका जवाब होगा, खुदा हम भी अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। जैसे ही ये कहेंगे हैसियत देखना चाहते हैं, आवाज़ आएगी, जाओ जन्नत में तुम लोग भी छांटो, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया हो, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास अता किया हो। सवाल, हम तो रक्षा चलाते हैं साहब, दिन भर में मुश्किल से 400-500 रुपया कमा पाते हैं, तो अपनी औलाद को खिला पहना नहीं पा रहे हैं, किसी और को क्या हम जनाब फातिमा के नाम पर देंगे? तो क्या जन्नत खाली पैसे वालों की है? कभी आगे तो सुनो। अब जो खुदा का हुक्म होगा, जाओ जाके वहाँ छांटो, देखो जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया हो, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास अता किया हो, जिसने भी फातिमा की मोहब्बत में तुम्हारी गीबत होने से रोका हो, जिसने भी फातिमा की मोहब्बत में तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया हो, पकड़ो उसका हाथ, ले जाओ बहिश्त में। पाँचवें इमाम सलामुल्लाह अलैह कसम खा के फरमाते हैं वल्लाह या जाबिर, खुदा की कसम, फिर सिवाय मुनाफिक, काफिर, शाक, इसके अलावा कोई बचेगा नहीं जिस पर फातिमा का करम ना हो जाए। अल्लाह अकबर। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी कि उस बीबी की मजलिस में शरीक हो सकें, उसका फ़र्श बिछा सकें। अब चूँकि शहादत की तारीख़ कल गुज़र गई परसों, तो अब मैं उसके बाद की बात नक़ल करता हूँ, बस 2-4 मिनट मसाइब के और ख़त्म दुआ। जिस बीबी का इतना मर्तबा है, नबी की ज़िंदगी के बाद
40 دن تک تو روایت کہتی ہے بستر پہ رہی ہیں، گھر کے آنگن میں چلتی ہیں، 18 سال کل عمر ہے، چھڑی لے کے چلتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ بی بی اس دنیا سے روتی ہوئی اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن و حسین آئے، اسماء میں اماں کہاں ہے؟ وصیت تھی نا، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، اسماء اماں کہاں ہے؟ کھا لو، بتاتی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسماء نے کہا تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے امام حسن و حسین ماں کے جنازے پر آ گئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی۔ سنیے گا، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین علیہ السلام ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو، تلووں کو امام حسین نے اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے گی۔ اسماء نے سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ اب یہاں سے سنیے، آپ جاؤ، بولیے، بابا کو اطلاع دے دو۔ یہ دن کا وقت ہے، شاید یہی وقت رہا ہوگا ظہر کے آس پاس کا غالباً۔ ہم مسجد میں ہیں، امام حسن و حسین مسجد میں آئے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کہتی ہے بس باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، اتنا ہی تو کہہ پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اتنا جملہ کہا، روایت کہتی ہے امیر المومنین وہیں مسجد میں گرے بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال مسجد ہے اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، غش آ گیا، ہوش میں لایا گیا، اب مولا چلے۔ اگر 2-4 آدمی بھی مسجد میں ہیں علی کے علاوہ تو کیا اس واقعے کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ مولا گھر آئے، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کی بیٹی شہید ہو گئی، تو سارا مجمع مولا کے دروازے پر ہے۔ اب کیا ہو؟ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ، بی بی کی وصیت کیا ہے؟ یہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک، یہی نا، اور یہ اتنی بڑی بھیڑ کیا کیا جائے؟ گھر کے اندر کچھ میٹنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر سے جناب ابوذر نکلے، وہ صحابی پیغمبر، جیسے سلمان کو رسول اللہ نے کہا ہے نا منا اہل البیت، ویسے ہی ابوذر کے لیے بھی پیغمبر نے کہا ابوذر ہمارے اہل بیت کی طرح ہے، تو بالکل گھر کی طرح سے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلے، مجمع کی طرف دیکھا، کہنے لگے مدینے والوں کسی وجہ سے فاطمہ کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کب ہوگی، کسی وجہ سے تاخیر کی جا رہی، مطلب شاید یہ کہ یہاں بھیڑ لگانے سے کوئی فائدہ۔ اچھا اس زمانے کے حساب سے تب یہ لائٹ وائٹ کا سسٹم دماغ میں بھی کسی کے نہیں کہ رہا، سب کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ اب اس کا مطلب کل ہے ہوگی۔ دھیرے دھیرے پبلک، بولیے، جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو روایت کہتی ہے مولا نے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ ایک دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کسی کے یہاں جب نیتا جی انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، کسی تو جیسے ہی مرتا ہے ویسے ہی گھر والے چلا کے روتے ہیں، ہے نا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، سامان اطلاع، دھیرے دھیرے چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن لاکھ تھک گیا ہو آدمی، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، فطرت ہے،
تو آدمی کے صبر کا بانٹ بلبلا روایت کہتی ہے نصف شب کا وقت ہے، تنہا مولا کائنات باہر بیٹھے ہیں کہ اتنے میں دیکھا سلمان فارسی چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سلمان کو دیکھا امیر المومنین تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا۔ سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا۔ سلمان، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ یہ دیکھیے مولا کو یاد کیا آ رہا ہے۔ سلمان، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کیوں مولا؟ کہ سلمان، فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ زہرا کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کے گھر سے پیغمبر کی طرف سے زہرا کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا؟ اسی لیے تم کو بلایا ہے، چلو فاطمہ کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ دیکھیے ہوتا کیا، کبھی کبھی انتقال ہو گیا، لڑکا دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، دلی میں ہے، بمبئی میں ہے، اب وہ انتقال ہوا ہے آج صبح، کل پہنچے گا کہیں 4 بجے، تو 2 دن لگ جاتا ہے۔ تو جب آدمی تھک جائے گا تو چپ ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت کوئی اولاد کو چلانے سے روک سکتا ہے؟ خاص کر کے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، ہے نا۔ فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، بولیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے، یہ لوگ شریک۔ اب اگر آواز بلند ہوتی ہے، کسی نے سن لیا، آ کے شریک ہو جائیں گے۔ اماں کی وصیت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے آدھی رات کو بی بی کا جنازہ جا، خالی کربلا میں رونے پر پابندی نہیں تھی، آگے آگے ماں کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ آئے قبر کے قریب۔ بس تمام 2-3 منٹ۔ تدفین میں شرکت کی ہے نا آپ لوگوں نے؟ بہت کی ہوگی اس عمر میں۔ ایک عورت کو دفنانے کے لیے بولیے کتنے آدمی چاہیے، وہ بھی محرم؟ ہاں، 2 آدمی تو قبر میں ہوں گے کم سے کم، 2 اوپر ہونے چاہیے سرانے پائتی، اور کبھی کبھی بیچ میں کپڑا لگانا، تو کم از کم 3 اوپر یا 2 اور 2، 5 تو کم از کم ہونے چاہیے نا۔ آدھی رات کو مولا کیا کرے؟ بولیے بتاؤں سیدو، تم کو پتا ہے فاطمہ کو کیسے دفنایا گیا؟ شیعو پتا ہے تم کو تمہارے نبی کی بیٹی کو کیسے دفنایا گیا؟ علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کہ کیوں؟ کہ اتنے دنوں میں فاطمہ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ علی نے اکیلے فاطمہ کا جنازہ بچوں کی طرح ہاتھ پہ لے لیا۔ اب آئے قبر کے پاس، بس تمام، کس کو اتار دیں قبر میں؟ بولیے امام حسن کو، امام حسین کس کو اتار دیں؟ لگتا ہے رسول اللہ علی کی اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ روایت کہتی جیسے ہی بی بی کا جنازہ لے کے قبر کے پاس پہنچے، نبی کے ہاتھوں کی شبیہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت میرے ہاتھ۔ جزاکم اللہ۔ استمع، اب بی بی کو دفن کر دیا گیا، تو اب تو کوئی ڈر رہا نہیں کہ وصیت کے خلاف ہو جائے گا۔ جب دفن کر چکے تب روایت کہتی ہے کہ مولا
بی بی کی قبر پہ بیٹھ گئے، رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ، آپ کو میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ابھی پہنچی ہیں، آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بعد ہم نے کیا کیا برداشت کیا۔ ایک چیز سنائیں آپ کو، امام سے زیادہ کائنات میں کوئی صابر، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا، یہ ہمارے امور کی ہدایت کرتے، کیوں؟ ان کے صبر کی بنیاد پر۔ تو علی سے بڑا صابر کائنات میں کوئی، لیکن جانتے کیا ہوا؟ پیغمبر سے باتیں کرتے کرتے اچانک مولا کا جو جملہ ہے وہ سنیے، فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں ہوگا۔ عباس مولا کے چچا آگے بڑھے، بازو تھاما، پکڑا کے گھر لائے۔ عمار یاسر کا نام سنا ہے؟ رسول اللہ کے صحابیوں، اس سے لگتا ہے کہ شاید 1:30 بجے رات کی بات ہوگی، اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو تو پکڑا کر کے عباس گھر لائے، یہ عمار وغیرہ جو تھے وہاں دفن کے بعد مسجد چلے گئے، بغل میں ہے مسجد نبوی، وہاں اپنا نماز شب، دعا، یہ وہ، یہاں تک کہ جب اجالا ہونے لگا تو عمار مسجد میں نکلے۔ عمار کہتے ہیں میں جیسے ہی نکلا ایک آدمی مل گیا، تو کہنے لگا اچھا ہوا مل گئے عمار، چلو ہم بھی جا رہے تھے ادھری علی کی طرف، دیکھا جائے کیا پروگرام ہے دفن وفن کا۔ تو عمار نے کہا وہ تو رات ہی ہو گئی، ہم لوگ یہیں دفن کر کے ہی تو مسجد میں تھے، اب جا رہے ہیں۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے ایک تماچا عمار یاسر کو مار دیا۔ تو عمار نے کہا بھیا ہم سے کیا مطلب ہے یار، علی نے دفن کیا، ان کے جو ہے فاطمہ کی وصیت تھی، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ یار یہ لوگ آئے مولا کے دروازے پر، بس تمام کیا میں نے۔ آگے کہتا علی تم نے ٹھیک نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ان پر نماز پڑھتے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو مولا نے کہا بھیا اس میں میرا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، ان کی اپنی خواہش تھی، اپنی وصیت تھی، ہم نے ان کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا۔ تب ایک کہتا تو ٹھیک ہے، تو آپ کو جو کرنا تھا کر لیا، لاؤ بھائی کچھ عورتیں لے آؤ، ہم جا رہے ہیں قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، نماز پڑھیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے۔ بس جیسے ہی یہ سنا، اب تک برداشت کرنے والا میرا مولا، بس امام کو جلال آ گیا، ردا دوش پہ ڈالی، ذوالفقار لی آ گئے۔ کہتے ہیں کئی قبریں بنا دی تھی کہ پتہ نہ چلنے پائے اصل قبر۔ ایک قبر کے پاس آ کے دونوں طرف پیر کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ لگا کے دیکھ لو کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، ارے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، پیلی ابا دوش پہ ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، خبردار علی کے مقابلے میں آنا مت ورنہ کوئی بچے گا نہیں۔ جب سنایا ڈر گئے لوگ، کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا علی ٹھیک کیا، چلے گئے، مجلس ہو گئی۔ امام حسن کا ایک جملہ ہے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مگر آپ کی کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ پہنچے آپ کہیں یا میں پہنچاؤں؟ میں کہوں گا مولا آپ موجود تھے، آپ بی بی کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے قبر کھودنے نہیں دی، لیکن ہائے کربلا، آپ کا 6 مہینے کا پوتا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، ان یزیدیوں نے نیزہ چبھو کے بچے کی لاش نکالی، سر جدا کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید مبارک حسین ابن سید عاشق حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔